بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں لوگوں کو قرض دیتے تھے جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سود وصول کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایک بھیڑ کا سار سود میں لے کر آئے تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ بھیڑ کا سار پکاؤ۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم نے کہا کہ بھیڑ کا سار کیسے پکاؤں، گھر پر تو لکڑی ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ میں روٹی کیسے پکاؤں گی کیونکہ گھر پر تو میرے پاس آٹا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قرض خواہوں کے پاس جاتا ہوں اور یہ سب باقی کا سامان بھی لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرض خواہوں کے پاس گئے اور سود کی مد میں کچھ آٹا، لکڑی وغیرہ لے کر آ گئے۔ چنانچہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم نے ہانڈی روٹی بنا کر کھانا وغیرہ تیار کیا تو اتنی دیر میں ایک فقیر دروازے پر آ گیا اور آواز لگائی کہ کھانے کے لیے کچھ دو، مگر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جاؤ، تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہم تم کو کھانا دیتے ہیں تو تم امیر نہیں ہو جاؤ گے مگر ہم ضرور مفلس ہو جائیں گے۔ تو فقیر مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ جو ہی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم نے ہانڈی میں سے کچھ سالن نکالنے کے لیے ہانڈی کا ڈھکن اتارا تو اس نے دیکھا کہ ساری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم نے آواز دی اور کہا کہ اے حبیب، دیکھو کہ تمہارا حرام کا مال اکٹھا کرنا اور تمہاری بدبختی کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ساری ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر خدا یاد آ گیا۔ انہوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے اس سزا پر عبرت پکڑی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ آج سے میں سود اور سب برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اصل میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے زمانے میں بڑے مالدار تھے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بصرہ کو سود پر مال دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان پر اس طرح کا وقت آ گیا کہ وہ لوگوں سے اپنے مال پر سود لینے روزانہ جایا کرتے تھے۔ جن لوگوں پر ان کا قرض ہوتا تھا، سود کی مد میں ان سے کچھ بھی ملتا لے آتے تھے۔ اگر کسی قرض خواہ سے قرض کی واپسی یا سود نہ ملتا تو اس بیچارے پر مزدوری بھی ڈال دیتے تھے کہ مجھے بیکار چکر لگانا پڑا ہے۔ اگر کچھ نہ ملتا تو وقت ضائع ہونے اور سفر کا معاوضہ مجبور قرض داروں پر ڈال کر وصول کرتے تھے۔ ایک دن حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے ایک آدمی کے پاس گئے تو وہ آدمی گھر پر نہ ملا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر پر نہیں ہے اور میرے پاس تم کو دینے کے لیے گھر پر کچھ نہیں ہے، البتہ آج ہم نے ایک بھیڑ ذبح کی ہے اور اس کا سارا گوشت صرف ہو گیا ہے اور اب صرف گردن باقی ہے، اگر تم پسند کرو تو یہ سود میں لے لو۔ چنانچہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے کہا لاؤ اور یہ سود کی مد میں لے لیا۔ اس کے بعد گھر جا کر بھیڑ کا سار پکانے پر سب ماجرا پیش آیا۔ جب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر والا معاملہ پیش آیا تو اس معاملہ کے بعد دوسرے روز ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تاکہ اپنے قرض خواہوں سے اصل رقم کا تقاضا کریں اور سود لینا ترک کر دیں۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ راستہ میں سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر کچھ لڑکے کھیل کود میں مصروف تھے تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ حبیب اجمی سود خور جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں کی خاک اڑ کر ہم پر پڑے تو اس کا برا اثر ہم پر پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم بھی بدبخت اور خبیث ہو جائیں۔ یہ آواز سن کر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہت دل خراش ہوئے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح کی نصیحت کی کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بے قرار ہو گئے اور اپنی حرکات سے پھر توبہ کی۔ جب حبیب اجمی
رحمت اللہ علیہ وہاں سے واپس جا رہے تھے، راستہ میں ان کا ایک مقروض آدمی ملا تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اے حضرت انسان، مجھ سے مت بھاگیں بلکہ مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ پھر گھر کی طرف چلے تو راہ میں دوبارہ انہی لڑکوں کو دیکھا تو وہ بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اب حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑے تو اس وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمارا نام گناہ گاروں میں لکھ دے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو درگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، کیسی تیری قدرت ہے کہ میں نے آج ہی توبہ کی تو نے میرے نام کو عوام الناس میں نیک نامی سے مشہور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس سے چاہے نواز دے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے گھر جا کر اعلان کروا دیا کہ جس کسی پر بھی میرا قرض ہو وہ اپنی خط و کتابت یا دستاویز جس پر سود کی رقم لکھی ہوئی ہے واپس لے لے۔ اس کے علاوہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب سب کچھ خیرات کر دیا گیا تو ایک آدمی آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے لباس مانگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا لباس اتار کر اس آدمی کو دے دیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اپنی بیوی کی چادر مجھے دے دو، تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے وہ اس کو عنایت کر دی۔ جب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ بھی نہ رہا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بیوی کو ساتھ لیا اور دونوں دریائے فرات کے کنارے پر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں عبادت کرتے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ دن کے وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے ڈوبے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو مستجابت دعوات کا مقام حاصل ہو گیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل کیا۔ مستجابت دعوات کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہستی کسی کو دعا دیتی ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے، اور جب کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ بالآخر آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے خلق کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو علم ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، شکریہ۔